الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم مريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا فإن خلق الإسلام الحياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت أو كما قال صلى الله عليه وسلم قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری مخلوقات کو بنایا ہے اور ان مخلوقات کے درمیان میں سب سے زیادہ باعزت مخلوق انسان کو بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قرآن پاک کی یہ وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ بنی آدم اپنی بناوٹ کے لحاظ سے، اپنی تخلیق کے لحاظ سے، اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے سب سے زیادہ باعزت اور مکرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کو بنانے کا جب ارادہ کیا اور فرشتوں کے سامنے جب یہ بات رکھی تو اللہ نے اس موقع پر جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ ہم زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، ہم زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والے ہیں۔ تو گویا کہ یہ انسان وہ ہے جو زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی جملہ ضروریات کا انتظام اس کائنات میں کر دیا ہے اور اس بات کی وضاحت بھی فرما دی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے
وہ انسانوں کی خدمت کے لیے ہے، وہ انسانوں کے استعمال کے لیے ہے۔ کھانے پینے کے لائن سے انسان کی ضرورتیں ہوں، پہننے اوڑھنے کے لائن سے انسان کی ضرورتیں ہوں، رہنے سہنے کے لائن سے انسان کی ضرورتیں ہوں، دوا علاج کے لائن سے انسان کی ضرورتیں ہوں، انسان کو ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبت کے لائن سے جن اسباب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے وہ تمام اسباب، وہ تمام سامان، وہ تمام چیزیں اس کائنات میں رکھ دی۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں ہم انسانوں کو دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت جسے اللہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے قرآن پاک میں، وہ ہے لباس کی نعمت۔ یا بنی آدم، اللہ انسانوں کو مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے تمہارے اوپر لباس کو اتارا، لباس کو نازل کیا، یواری سوآتکم، اور اس لباس کا کام یہ ہے کہ تمہارے جسم میں جو قابل ستر مقامات ہیں، تمہارے جسم میں جو چھپانے کے قابل جگہیں ہیں، تم ان کپڑوں سے ان جگہوں کے چھپانے کا کام لو، وریشا۔ اور اس سے صرف یہی کام نہیں لیے جانے ہیں، بلکہ یہ انسان کی زیب و زینت کے لیے بھی ہے۔ ایک انسان جب ملبوس ہوتا ہے، جب وہ کپڑا زیبتن کیے ہوتا ہے، تو اس انسان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اور لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں اس لیے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ میرے بزرگوں، دنیا میں ہر زمانے میں مختلف مذہبی یا غیر مذہبی افکار کے نتیجے میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ شیطان نے ان لوگوں کو ایک فلسفہ سمجھایا، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف انسان ہی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں بہت ساری مخلوق ہیں جو اس دنیا میں آتی ہیں، اس دنیا میں زندگی گزارتی ہیں اور پھر یہاں سے چلی جاتی ہیں، لیکن انسان کے علاوہ کوئی مخلوق اس دنیا میں نہیں ہے جو کہ کپڑا استعمال کرتی ہو، جو کہ اپنے بدن کو ڈھکتی ہو، جو کہ اپنے آپ کو چھپاتی ہو۔ لہذا انسان کے لیے بھی اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے بدن کو چھپائے، وہ اپنے آپ کو ملبوس کرے۔ دیگر جاندار کی طرح انسان بھی ایک جاندار ہے، جس طرح دیگر جاندار جو ہیں وہ بے لباس ہوتے ہیں، وہ الگ سے کپڑا نہیں استعمال کرتے ہیں۔ انسانوں کو بھی اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صاحب کپڑا استعمال کریں۔ اس طرح کے افکار و نظریات ہر زمانے میں پائے گئے ہیں۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا
کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت ماحول یہ تھا کہ لوگ کعبۃ اللہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے، مرد تو مرد، عورتیں بھی کعبۃ اللہ کا ننگے طواف کیا کرتی تھی۔ ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ یہ وہ لباس ہیں جس کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں، بہت سارے برے کام کرتے ہیں، لہذا یہ لباس بھی گندے ہو گئے، ناپاک ہو گئے۔ کعبۃ اللہ مقدس جگہ ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ایک مقدس عمل ہے، لہذا ان ناپاک کپڑوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف یہ کعبۃ اللہ کی بے احترامی۔ شیطان نے ان لوگوں کو سمجھایا۔ آج کے زمانے میں بھی ہم نے شروع میں کہا کہ بہت سارے مذہبی یا غیر مذہبی افکار کے نتیجے میں لوگ اپنے آپ کو بے لباس کر رہے ہیں۔ خود اس ملک ہندوستان یا اس کے آس پاس کے علاقے میں بعض ایسے مذاہب ہیں کہ اس کے ماننے والے یا اس کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کے بدن پر لباس نام کا کوئی ایک ٹکڑا نہیں ہوتا ہے، وہ ننگ دھڑنگ رہتے ہیں، وہ بالکل بے لباس رہتے ہیں، اور ان کا اس طرح سے بے لباس رہنا، بغیر کپڑوں کے رہنا ان کے یہاں بہت مقدس عمل سمجھا جاتا ہے۔ ایک گویا کہ مذہبی اعتبار سے ان کو تقدس حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ اسلام کی نظر میں اور اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اس طرح کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ لباس وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لباس انسان کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور لباس وہ چیز ہے جس کے پہننے کے بعد انسان کے اندر ایک شرم و حیا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، شرم و حیا کے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ جو بے لباس ہوتا ہے وہ بے شرم ہوتا ہے، جو بے لباس ہوتا ہے وہ بے حیا ہوتا ہے، اور اسلام میں حیا کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، الایمان بضع وسبعون او قال بضع وستون شعبۃ، کہ یہ جو ایمان ہے اور ایمانی جو اعمال ہیں، ایمانی جو اخلاق ہیں، اگر کوئی اس کی وضاحت میں جانا چاہے تو 60 یا 70 سے زائد اس کی شاخیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اسی وجہ سے ہمارے ائمہ میں سے بعض ائمہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شعب الایمان کے نام سے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا، جنہوں نے ایمان کے شعبے کے نام سے کتابیں لکھی اور اس میں اس بات کی وضاحت کی کہ ایمان کے شعبے کتنے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الایمان بضع وسبعون او قال بضع وستون شعبۃ،
کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. ایمان کی سب سے اہم شاخ لا الہ الا اللہ کی تصدیق اور اس کا اقرار ہے. وَأَدْنَاهَا، اور ایمان کی جو سب سے ادنا شاخ ہے لیکن بہرحال وہ ایمان کی شاخ ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے، وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. ایک مومن ہو، ایک مسلمان ہو، وہ راستے میں تکلیف دہ چیز، کوئی گندی چیز، کوئی روڑا، کوئی کانٹا، کوئی اینٹ، کوئی پتھر بے جگہ دیکھے اور وہ اس کو ہٹائے نہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان ابھی مضبوط نہیں. اس لیے کہ یہ جو مومن ہے یہ تو اس کائنات میں اللہ کا نمائندہ ہے، یہ تو اس کائنات میں اللہ کا خلیفہ ہے، یہ تو اس کائنات میں اللہ کا نائب ہے، یہ تو اس کائنات میں اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کے مشن کو لے کر چلنے والا ہے. اس کا کام تو یہ ہے کہ معاشرے میں اگر یہ شرک دیکھے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، معاشرے میں اگر یہ کفر دیکھے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، معاشرے میں اگر یہ بدعات دیکھے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، معاشرے میں اگر یہ بد اخلاقی دیکھے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، معاشرے میں اگر یہ بیجا معاملات دیکھے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. یہ کیسا مومن ہے کہ راستے سے گزر رہا ہے، ایک کانٹا، ایک پتھر، ایک چبھنے والی چیز راستے میں پڑی ہے اور وہ یوں ہی گزر جاتا ہے. اسے تو بہت بڑے مشن کے ساتھ اس دنیا میں برپا کیا گیا ہے. بہرحال آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایمان کی جو سب سے اعلیٰ شاخ ہے وہ ہے کلمے کی تصدیق اور کلمے کا اقرار، اور ایمان کی جو سب سے ادنا شاخ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ لوگوں یاد رکھنا حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے. یہ جو انسان کے اندر حیا ہوتی ہے، انسان کے اندر جو شرم ہوتی ہے، انسان کے اندر جو ایک لحاظ ہوتا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ بڑی اچھی چیز ہے. اس حیا کے نتیجے میں انسان بہت سارے برے اعمال سے رک جاتا ہے. آج تو صاحب ہم نے الٹ کے رکھ دیا. آج ہمارے نزدیک کسی کے اندر حیا کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب اس کے اندر کانفیڈنس نہیں، اس کے اندر اپنا اعتراف نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے، اس کے اندر ایک ڈر ہے، اس کے اندر ایک فیئرنیس ہے. سارا الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے. ایک صاحب اپنے بھائی کو جو کہ بہت شرمیلے تھے، بہت حیا کرنے والے تھے، اس بارے میں نصیحت کر رہے تھے کہ بہت زیادہ شرم اور حیا مت کیا کرو. اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو منع کیا، کہا کہ نہیں، اس بندے کے اندر شرم و حیا کی جو خوبی ہے اس کو باقی رہنے دیا جائے. یہ شرم و حیا کی خوبی اس سے نیک اعمال کا صدور کروائے گی. تو میرے بزرگوں، شرم و حیا ایک بڑی اچھی چیز ہے.
اللہ کے رسول نے کتنی زبردست بات فرمائی کہ ہر دین کا ایک امتیازی اخلاق ہوا کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر مذہب عیسائیت کا مطالعہ کیا جائے جو دین کے اب منسوخ ہو چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے یہاں عفو اور درگزر، لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کے ساتھ عفو سے کام لینا، برداشت سے کام لینا، وہ اس مذہب کی ایک بڑی بنیادی خاصیت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی بنیادی صفت ہوتی ہے، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی بنیادی اخلاق ہوتا ہے. مذہب اسلام کا بنیادی اخلاق جو ہے وہ حیا ہے. فَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے، جو بنیادی صفت اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ حیا. میں بار بار یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں جو احکامات دیے گئے ہیں، ہم سے جو مطالبات ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہری اعتبار سے اعمال کے تو پابند ہو، لیکن ان اعمال کے ذریعے سے ہم سے جو مطالبہ ہے ہم اس کی فکر نہ کر رہے ہوں. روزہ مطالبہ یہ ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. زکوٰۃ مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے مال کی محبت نکلے، ہمارے دل پاکیزہ ہو، ہمارے دل صاف ستھرے ہوں. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اے نبی، لوگوں کے مال سے صدقات وصول کیجئے. آپ جب یہ عمل کریں گے، لوگوں سے زکوٰۃ اور صدقات لیں گے، تو اس کے بعد ان کے اندر طہر کا مادہ پیدا ہوگا، ان کے اندر صفائی ستھرائی کا مادہ پیدا ہوگا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر ایک ترتیب ہے، ایک عبادت ہے، تو مقصود یہ ہے کہ انسان ہر طرح کے منکرات اور برائیوں سے رکنے والا. یہ مطالبات ہیں. تو حیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسلام کا بنیادی وصف، اسلام کی بنیادی صفت، اسلام کی امتیازی صفت یہ حیا ہے. اس حیا کے ذریعے سے کیسی کیسی کایا پلٹ ہوئی ہے، کیسے کیسے واقعات دنیا میں رونما ہوئے ہیں. اگر ہم تفصیل میں جانا چاہیں، بہت سارے واقعات بزرگوں سے منقول ہیں. لوگوں نے لکھا ہے کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت اللہ والے گزرے ہیں. ان کا زمانہ تھا. ہوا یہ کہ ان کے علاقے میں کچھ چور ڈاکو ٹائپ کے لوگ نکل آئے اور ان لوگوں نے پورے شہر میں، پورے علاقے میں بہت تباہی مچائی. سارا علاقہ ان سے پریشان، رات کی نیند حرام، رات کا چین سکون حرام. ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے لیے تھوڑے اندھیرے میں نکل رہے تھے. دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں. کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ وہ اتنے ماہر چور اور ڈاکو تھے
کہ پورے شہر میں ادھم مچا رہے ہیں لیکن کوئی اسے پہچان نہیں رہا ہے، وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ جن ڈاکوؤں نے پورے شہر میں ادھم مچا رکھی ہے ہم وہی لوگ ہیں اور میں اس کا سردار ہوں۔ کہا کہ کہو کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت ہم اپنے کام میں مشغول تھے، اچانک بھاگتے ہوئے میرا قدم آگ پر پڑا اور میرا پیر جل گیا، اس کی وجہ سے مجھے اپنے پیروں میں بڑی جلن محسوس ہوئی، بہت سوزش محسوس ہوئی، میں اس کو برداشت نہ کر سکا۔ میں نے سوچا کہ آج میں دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سک رہا ہوں، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں اس راستے کو چھوڑ دوں گا۔ اپنے ساتھیوں سے میں نے کہہ دیا کہ میں نے اب یہ راستہ چھوڑ دیا، اب تمہیں جو کرنا ہو کرو، میں چلا اللہ کی طرف۔ میرے ساتھیوں نے کہا کہ توبہ کرنے کے معاملے میں تم ہمیں پیچھے چھوڑ رہے ہو، چوری اور ڈاکے کے معاملے میں جب تم ہمارے سردار تھے تو توبہ کرنے کے معاملے میں بھی تم ہمارے سردار ہو اور تمہارے ساتھ توبہ ہم بھی کریں گے۔ کتنی معمولی سی بات، بھاگتے ہوئے قدم آگ پر پڑ رہا ہے اور ایک عبرت، ایک نصیحت دل میں آئی کہ آج دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن آخرت کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ کایا پلٹ گئی۔ آج میرے بزرگوں ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، اتنے سخت ہو چکے ہیں، اللہ زمین ہلاتا ہے، اللہ آسمان سے بارش نہیں بلکہ بارش کی شکل میں عذاب نازل کرتا ہے، اللہ قحط کی شکل میں عذاب نازل کر رہا ہے، اللہ مہنگائی کی شکل میں عذاب نازل کر رہا ہے، لیکن زمین اگر ہلتی ہے تو وہ ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ کا باعث بن جاتا ہے۔ تیز بارش اگر ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، موبائل کی طرف متوجہ ہو کر اچھا سے اس کا ایک ویڈیو ہم تیار کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ بڑی سے بڑی بات ہماری زندگی میں آ جا رہی ہے، لیکن ہمارا دل ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس کائنات میں پتھر اپنی صلابت کے لیے، اپنی سختی کے لیے مشہور ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی ہیبت سے گر پڑتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی ہیبت سے اپنا سینہ چاک کر دیتے ہیں اور اس سے نہر اور پانی جاری ہو جاتا ہے۔ ان پتھروں کے اندر تو خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ بڑے سے بڑے واقعات ہو جائیں ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ بہرحال ان لوگوں نے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں توبہ کیا اور کہا کہ اب سے ہم اچھی زندگی گزاریں گے۔ اتفاق یہ تھا کہ اس وقت جنگ چل رہی تھی، رومیوں سے جنگ ہو رہی تھی، عیسائیوں سے جنگ ہو رہی تھی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ اچھا موقع ہے، نوجوان ہیں، بہادر ہیں، انہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیج دیا جائے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلے گئے۔ رومیوں سے جنگ ہوئی اور جنگ بہت لمبی چلی۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی نوجوان تھے، رومی اور عیسائی فوج نے ان کو قید کر لیا۔ جب ان کو قید کر لیا گیا، بادشاہ کے سامنے لایا گیا
تو ایک رائے یہ آئی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن ایک صاحب نے یہ رائے دی کہ یہ مضبوط اور نوجوان بہادر ٹائپ کے لوگ ہیں، ان پر محنت کی جائے، ان کو عیسائی بنایا جائے اور پھر ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ ان پر محنت کی گئی، لیکن ایمان ان کے دل میں راسخ ہو چکا تھا۔ جب وہ لوگ مایوس ہو گئے تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان تمام لوگوں کو آگ میں ڈال کر ہلاک کر دیا جائے۔ بہرحال مجمع اکٹھا ہوا، ان تمام لوگوں کو لایا گیا اور ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ پہلا شخص جب آگ میں گیا، اس نے اپنے ساتھیوں کو نصیحت کی کہ میرے ساتھیوں، یہ بات یاد رکھنا کہ یہ آگ کی تکلیف چند لمحے کی ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ہم لوگ جنت میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ہرگز اپنے ایمان کو نہ چھوڑنا۔ تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب سردار بچ گیا تو ایک وزیر نے کہا کہ نہیں، اس کو رہنے دیا جائے، میں اپنی بیٹی کو اس کے پیچھے لگاؤں گا، وہ اس پر محنت کر کے اس کو ضرور عیسائی بنائے گی۔ اس سردار کو چھوڑ دیا گیا اور اس وزیر نے اپنی بیٹی کو اس کے پیچھے لگایا اور یہ کہہ دیا کہ اسے مذہب عیسائیت پر لانے کے لیے اگر تمہیں اپنا جسم دینا پڑے دریغ نہ کرنا۔ ایک کمرے میں اسے بند کر دیا گیا۔ وہ عیسائی لڑکی اور عیسائی عورت اپنے تمام حربے استعمال کرتی رہی، لیکن وہ نوجوان جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا تھا، سر جھکائے اللہ اللہ کرتا رہتا، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، تسبیحات پڑھتا رہتا۔ بہت دن اس نے محنت کی اور اس کے بعد بالآخر اس نے کہا کہ آج تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مذہب عیسائیت قبول کرتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، جب تک اس جسم میں جان ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مذہب عیسائیت قبول کروں۔ اس لڑکی نے کہا کہ اگر تم مذہب عیسائیت قبول نہیں کرتے ہو تو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ حیا، جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے اس سے اللہ کتنے بڑے بڑے کام لیتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، مردوں کے بھی یہی حالات تھے، عورتوں کے بھی یہی حالات تھے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، ایک بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، نوجوان بھی شہید ہوئے، بوڑھے بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کا لشکر مدینے واپس آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی گھر کا نوجوان یا کسی گھر کا کوئی آدمی گھر واپس نہیں آیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنگ میں کام آ گیا، وہ شہید ہو گیا۔ ایک خاتون، اس نے بھی اپنے لڑکے کو بھیجا تھا، وہ گھر واپس نہیں آیا۔ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہیں اور جب وہ آتی ہیں مکمل طور پر وہ پردے میں ہوتی ہیں، آ کر اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول میرا بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ابھی تک گھر آیا نہیں، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تمہارا بیٹا اللہ کے راستے میں کام آ گیا۔ یہ سارا منظر ایک صحابی دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کمال کی خاتون ہے، حالات سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا، لیکن گھر سے جب آ رہی ہیں تو پردے کا مکمل لحاظ ہے، مکمل طور پر حجاب کر کے آ رہی ہیں اور اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ کے رسول سے دریافت کر رہی ہیں۔ اس افراتفری اور اس غم اور پریشانی کے موقع پر بھی اس عورت کو حیا یاد رہی اور اس عورت نے اپنا حجاب کو نہیں بھولا۔ یہ جملے جب اس عورت کے کان میں پڑے تو اس نے یہ جواب دیا کہ ہاں، یہ ٹھیک ہے
کہ میرے بیٹے کا جنازہ آج میرے گھر سے نکلا ہے، لیکن میرے حیا اور میری شرم کا جنازہ میرے گھر سے نہیں نکلا ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ یہ ہے کہ میں باپردہ رہوں، میں حجاب سے رہوں، اس لیے میں نے حجاب کی پابندی کی۔ تو میرے بزرگوں، شرم و حیا مردوں میں بھی، شرم و حیا عورتوں میں بھی اسلام کا ایک بنیادی مطالبہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ہر مذہب اور ہر دین کا ایک بنیادی اخلاق ہوا کرتا ہے، ایک بنیادی صفت ہوا کرتی ہے، اور اسلام کی اگر کوئی بنیادی صفت ہے تو وہ حیا ہے۔ میں نے بات کی شروعات یہاں سے کی تھی کہ لباس وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لباس کے ذریعے سے انسانوں سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے قابل ستر مقامات کو چھپائیں۔ اس لباس کے ذریعے سے مطالبہ یہ ہے کہ انسان زیب و زینت کو اختیار کرے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائے کہ بے لباسی، بے حیائی، ننگا پن، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سلسلے میں کچھ مسائل بھی ہمارے ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ بسا اوقات بہت بے احتیاطی ہوتی ہے، اور اس بے احتیاطی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز بھی خراب ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مردوں کا جو جسم ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یعنی گھٹنا وہ عورت میں شامل ہے، ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک یہ وہ مقام ہے، آگے کی طرف سے بھی اور پیچھے کی طرف سے بھی یہ وہ مقام ہے جس کا چھپانا ہر حال میں ضروری ہے۔ یہ مرد کے بدن کا عورت کا حصہ ہے، اور ستر عورت ہر حال میں فرض ہے۔ آج بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے بالغ نوجوان ہاف پینٹ پہن رہے ہیں، اس سے بھی چھوٹی پینٹ پہن رہے ہیں، بسا اوقات ایسی پینٹ پہنتے ہیں کہ ان کی ناف دکھ رہی ہے، ناف کے نیچے کا حصہ دکھ رہا ہے، پیچھے سے اچھا خاصا حصہ دکھ رہا ہے۔ یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے تک یہ وہ مقام ہے کہ جس کو ایک مرد بھی دوسرے مرد کا نہیں دیکھ سکتا سوائے شدید مجبوری کے۔ اگر کسی کو پھوڑا ہو جائے، پھنسی ہو جائے، علاج کی ضرورت ہو تو ڈاکٹر صاحب دیکھ سکتے ہیں، ورنہ ہر حال میں اس مقام کا چھپانا فرض اور واجب۔ عورتوں کے تعلق سے کہا گیا کہ عورتوں کا جو چہرے کا حصہ ہے، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر، یہ گھر کے اندر کا پردہ میں بتا رہا ہوں۔ گھر کے باہر جب عورت نکلے گی اپنا چہرہ بھی چھپائے گی، اپنے ہاتھ کو بھی چھپائے گی، اپنے پیر کو بھی چھپائے گی، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ جی کوئی تماشا نہیں۔ لباس کے تعلق سے بنیادی احکامات دیے گئے۔ مرد کے تعلق سے کہا گیا کہ اس کا لباس ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنے سے نیچے کمر میں جو بھی ہم چیز پہن رہے ہیں، پینٹ پہن رہے ہوں، لنگی پہن رہے ہوں، پاجامہ پہن رہے ہوں، وہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکے نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹخنا چھپانا نہیں ہے، ہم لوگ موزہ پہنتے ہیں ٹخنا چھپ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹخنا تو چھپتا ہے، لیکن وہ پیر کی طرف سے پہنا جا رہا ہے،
کمر میں باندھ کر جو بھی کپڑا ہم پہن رہے ہیں، چاہے وہ لنگی ہو یا پینٹ ہو یا پیجامہ ہو، وہ کپڑا ٹخنے سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ عورتوں کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ ان کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے رہیں۔ لباس مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ مرد یا عورت کو اپنے جسم کے جس حصے کو چھپانا فرض ہو وہ حصہ نہ چھپے، وہ حصہ جھلکے، اتنا باریک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور اہم بات جس میں بڑی بے احتیاطی ہے، وہ کیا؟ لباس کا مقصد یہ تھا کہ انسانی جسم میں جو اتار چڑھاؤ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، انسانی جسم میں جو نشیب و فراز ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، کپڑا ایسا ڈھیلا ڈھالا پہنا جائے کہ کپڑا پہننے کے بعد انسانی جسم کا وہ نشیب و فراز، وہ اتار چڑھاؤ نظر نہ آئے۔ لیکن آج اللہ معاف کرے، عورتوں کی تو خیر بات چھوڑیے، مرد بھی ہمارے چست چست کپڑا پہننے کے عادی ہو گئے۔ ٹائٹ جینس، شارٹ شرٹ، کپڑا پہننے کا حکم ہے، کپڑے کو چمڑے سے ساٹنے کا حکم نہیں ہے، کپڑے کو بدن میں ساٹنے کا حکم نہیں ہے، کپڑا پہننے کا حکم ہے۔ ایسا کپڑا پہنا جائے کہ ہمارے جسم کے نشیب و فراز نظر نہ آئیں، اور یہ کیسی بے حیائی کی بات ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب شرم و حیا لوگوں کے اندر تھی، بہت بری بات لوگ سمجھتے تھے کہ انسان کے جسم کا کوئی ابھار، مرد ہو یا عورت ہو، وہ لوگوں کو دکھے۔ لیکن آج سارا الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ اب تو صاحب یہ فیشن بن چکا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں بسا اوقات ہمارے نوجوان جنس پہنے رہتے ہیں، بالکل نیچے تک وہ جنس رہتی ہے، اور شرٹ بھی جو ہے شارٹ شرٹ ہو گیا، وہ شرٹ بھی جو ہے بالکل اپنے آخری چھوڑ میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد رکوع کرنے جب جاتے ہیں جسم کے اعضاء دکھ رہے ہیں، سجدہ کرنے جب جاتے ہیں جسم کے اعضاء دکھ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مرد کے بدن کا جو حصہ عورت ہے، اگر نماز میں ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر وہ کھلا رہا، نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک رکن کی ادائیگی آپ کو بتا دیں، نماز میں قیام بھی رکن ہے، نماز میں رکوع بھی رکن ہے، سجدہ بھی رکن ہے، قاعدہ عقیدہ بھی رکن ہے، لیکن یہ قیام تھوڑا لمبا والا رکن ہے، قاعدہ عقیدہ بھی لمبا والا رکن ہے، رکوع اور سجدہ یہ شارٹ والا رکن ہے۔ یہ ہے معیار، یہ ہے اسٹینڈرڈ کہ رکوع میں جتنی دیر میں ہم 3 تسبیح پڑھتے ہیں، سجدے میں جتنی دیر میں ہم 3 تسبیح پڑھتے ہیں، اتنی دیر تک اگر ہمارے بدن کا وہ حصہ کھلا رہا، ہماری نماز باطل ہو گئی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، قرآن پاک کی آیت میں اشارہ بھی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ ٹھیک ہے، لباس کے تعلق سے بنیادی احکامات دے دیے گئے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے انسان لباس اختیار کرے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے، ایک موقع پر دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات کہی۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت اسلامی لباس ہم کس کو کہیں، مصنون لباس ہم کس کو کہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں اس علاقے کے نیک لوگوں کا، متقیوں کا جو لباس ہے وہی اسلامی لباس ہے۔ اب دیکھیے، ہندوستان پاکستان کے ماحول میں نیک لوگوں کا لباس کرتا پاجامہ ہے۔ عربوں کے یہاں اگر آپ دیکھیے تو ان کے یہاں نیک لوگوں کا لباس جبہ ہے، اور دوسرے ممالک میں آپ دیکھیے، انڈونیشیا، ملیشیا میں دیکھیے تو ان کے یہاں نیک لوگوں کا لباس کرتا ہی کے انداز کا کپڑا ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑا شارٹ ہوتا ہے۔
اور نیچے میں عام طور سے لنگی ہوا کرتی ہے؟ تو بڑی قیمتی بات انہوں نے کہی کہ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اس علاقے کے نیک لوگوں کا جو لباس ہے اس کو اختیار کیا جائے، وہی اسلامی لباس ہے۔ کم سے کم نماز کے حد تک ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ایسا لباس پہن کر آئیں جس سے ہماری نماز درست ہو، ہماری نماز مکمل ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔